میرا نام کوثر ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا تھا جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اب 1 ماہ بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام حمیرہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، حمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کلم کاریوں گونجتی رہتی ہیں۔ میں تڑپتا رہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ حمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم کاشف کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ تم تو جیل کی سلاخوں پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے، تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ حمیرہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداس کی باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا، اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے حمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ 2 3 دفعہ میرے سامنے ہی حمیرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 1 2 عورتوں نے تو حمیرہ کی درکت بھی بنا دی تھی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی رہی تھی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے۔ حمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی ہے کیونکہ اسے قیدی میں 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج حمیرہ کی ماں اس سے ملنے آئی ہے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہ آئی؟ خیر، حمیرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگے تو مجھے دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں، تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولے، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی، اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر حمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ حمیرہ کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو، یہ بری ہوگی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی، سارا گناہ تمہارے سر چڑھے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا تھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی تھی، کیا پتہ سچ میں حمیرہ بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا تھا۔ پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا، میں کاشف ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی
اور اس بار بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد ہی چکر لگاتی رہی تھی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا تھا اور ہمیرا بت بننے سے دیکھتی رہی تھی۔ تب میں آپ میں بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ یہ اپنے بچے کی جان لے لی ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ کر رہ گئی تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں ہمیرا کی کہانی جاننا چاہتی تھی، مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ جو اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ کاشف کی محبت کیا ممتا سے بڑی ہو گئی تھی؟ ہمیرا کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی۔ اسی لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہ کھا رہی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی بھی تو تم اس طرح جیل کی سلاخوں پیچھے ہی مر جاؤ گی، دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی تھی اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہمیرا کی خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا، مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا، وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر ہمیرا نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی، مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی تھی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ عدالت نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ پاس آئی تو میں نے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا، تو ہمیرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی، جب میرا احمد ہی زندہ نہیں ہے تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے احمد کو قتل کیوں کیا تھا؟ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا احمد میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھ سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، اور میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پائی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید ہمیرا قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہوں۔ خیر، مجھے دن بدن ہمیرا کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے ہمیرا کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن ہمیرا کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹی کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے ہمیرا کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد ہمیرا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی تھی، اور جب اس کی امی اس سے ملنے آئی وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی تھی، کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بچایا ہے؟
میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ حمیرہ کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم ایک بات سچ بتاؤ گی۔ حمیرہ خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھی وہی تھی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار حمیرہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے حمیرہ سے بیان لیا تو حمیرہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے تجویز پیش کی تھی۔ اس نے کہا کہ حمیرہ ایک میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے حمیرہ سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب حمیرہ بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب حمیرہ کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اسی لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے، پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی تھی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو رونے لگی اور کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اختر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر جان نشاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو اختر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید حمیرہ ابھی کاشف کا نام لے لے گی، کیونکہ اختر اور حمیرہ کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں ندا آ گئی۔ میں نے حیرت سے حمیرہ کی طرف دیکھا، وہ بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی ندا، وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اختر مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام ندا ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو اختر بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی، ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب اختر مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن ندا میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے، میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے، اسی لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اور اختر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اختر ندا سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر میں تو پھٹ پڑی گئی۔ میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو لگا تھا کہ ندا تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں، اور اختر مجھے تم سے سب کی توقع نہیں تھی۔ اختر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کام جاتی تھی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تب اختر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، اختر نے خود سے میرا بازو توڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا
ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں اختر صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھیں۔ اختر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی کہتا ہے کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے احمد سے محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اختر آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن ان قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ اختر احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے گا، اور یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی، جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی۔ میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اگر اختر نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی، اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد اختر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور بولی، میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اختر نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا، پھر اختر احمد کو اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو زمین پر پھینکا تھا، وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اختر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑتا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، احمد کے چہرے پر درد کے آثار تھے، احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی اور روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد چیختے چیختے دم توڑ گیا تھا۔ تب اختر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا ہے، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف میرے شوہر نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی جان بھی لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا، پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی، اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا، مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں کہ پہلو میں جا کر سو جاؤں، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ رونے لگی تھی، تب میں نے اس سے کہا صبر کرو، میں نے اسے دلاسا دیا تھا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ حمیرہ نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر پھر حمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا، حمیرہ کو عدالت میں پیش کیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا، آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا؟ اور جب حمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ حمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا، اس کی جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینکتی، اس کے جسم پر زخمیوں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی، اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ حمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا کہ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ بے قصور ہے۔
اسے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا دی گئی ہے۔ حمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری کہانی؟ ویڈیو کو لازمی لائک کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔